मैंने अपना मंसूबा बनाया। मैं रमजान में जुम्मे के दिन मस्जिद धमाके से उड़ाने वाला था। खुशबाश बच्चा, दोस्त थे, मैं गलियों में खेलता था। हाई स्कूल में मैं मुसीबत में फंसा रहता। ये मुसलमान मुझे मारना चाहते थे। सबको मुसलमानों से नफरत है। अगर मैं किसी औरत को हिजाब में देख लूं या अगर किसी मर्द को चप्पल पहने देखूं और उसका रंग भी सांवला हो तो उस पर भरोसा मत करो, उस पर नजर रखो। अगरचे मैं मरना चाहता था, मुझे किसी से नफरत करने की ज्यादा जरूरत थी। मुझे किसी से नफरत करने की ज्यादा जरूरत थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे नजदीक होना चाहिए या मैं ठीक था, पर मैं वहां बैठा रहा और मंसूबा ये था कि मैं वहां बैठकर इंतजार करूं। बड़े गौर से बस मैं देख रहा था। मेरा पहला सवाल ये है कि रिचर्ड मकीनी कौन है? क्या आप अपनी जिंदगी के बारे में मुख्तसरन बता सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम। बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर। इसका बड़ा पेचीदा जवाब है मगर मुख्तसर। मैं कैलिफोर्निया में पैदा हुआ, सिंसिनेटी ओहायो में पला बड़ा। फौज में भर्ती हुआ जब मैं 18 साल का था और बस उधर से मैंने काफी जगहों पर सफर किया। 2-4 जंगी दौरों में हिस्सा लिया। 1979 में पैनामा में था, डेजर्ट शील्ड और डेजर्ट स्टॉर्म 1991 में, और 92 और 93 में मैं सोमालिया में था। फिर मैं फौज से खारिज हुआ और 2 साल के लिए एक आम शहरी था। फिर फौज में भर्ती होने के बाद मैं रिटायर हुआ जब मैं इराक में जख्मी हुआ था। फिर 2009 में मैंने इस्लाम कबूल किया और अब मैं अपने आबाई शहर जो सेंट्रल इंडियाना में है उसकी मस्जिद में रोज जाता हूँ। और अब मैं दूसरी जगहों पर जाकर लोगों से बात करता हूँ और बयानिया को तब्दील करने की कोशिश करता हूँ। इस्लाम से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? मैं भी ज्यादातर अमरीकी बच्चों की तरह बहुत सी ईसाई तालीमात के साथ पला बड़ा। मुझे इनके बारे में पता था, लेकिन सच कहूँ तो मुझ में कौम परस्ती का नजरिया पैदा हो रहा था। मजहब का इसमें कोई किरदार नहीं था। बहुत अफसानवी लगता था, कुछ जादुई सा, मगर मेरा अपने वतन पर ईमान था। मैं लोगों को बताता हूँ, एक बेहतर मिसाल ना मिलने की वजह से अमरीकी झंडा मेरी सलेब था। ये इसकी बेहतरीन वजाहत है। और फिर क्या हुआ? आपने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया? जवानी में मैं बुराइयों में पड़ गया, नशा, मैं घर से भाग गया और जब मैं घर से भागा मैं फौज में भर्ती हो गया। और मेरे ख्याल में मैंने बहुत अच्छा फैसला लिया कि ये बुराइयां छोड़ के मैं फौज में चला गया। आप में मुसलमानों के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत और गुस्सा कैसे पैदा हुआ? काफी चीजों में से एक ये थी कि मैंने यकीन करना शुरू किया या यकीन पैदा होना शुरू हुआ कि मुसलमान मुझे मारना चाहते हैं। जब मैं आखिरी दफा जख्मी हुआ था जिसकी वजह से मुझे फौज छोड़नी पड़ी, हम रमादी में थे 2006 में, रमादी इराक, और हमने एक बहुत तेज ऑपरेशन किया एक बिल्डिंग पर जहां पर अलकायदा का कोई बड़ा लीडर छुपा हुआ था। और हम वहां गए उसको पकड़ने और वापस लाने, सर और हाथ बंधे हुए, मगर वो वहां पर था नहीं। मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा जबकि वो क्लियर हो चुकी हुई थी और सारे लोग बिल्डिंग से जाने लगे थे बाहर सड़क पे देखने के लिए कि हर चीज ठीक है ताकि मैं अपनी टीम को बाहर ले जा सकूं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। बिल्डिंग के नीचे एक बहुत बड़ा धमाका खेज आला था जो कि फट पड़ा और मैं जिस खिड़की में से बाहर देख रहा था मैं उसी खिड़की से बाहर उड़ पड़ा। दीवार में एक बहुत बड़ी मोरी थी जो कि सड़क के सामने थी। जी, बम था। और जहाँ पर मुझे याद है जो मुझे बताया गया वो धमाका इतना तेज था कि मैं सीधा उड़ के सड़क की उस पार गिरा और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तो मुझे ये कहानी बताने में दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ वो चीज बताता हूँ जो मुझे बताई गई थी, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं। मगर उसकी वजह से मुझे काफी तकलीफ हुई, उसकी वजह से मुझे काफी चोटें आईं जिससे अभी भी मुझे तकलीफ है। वहाँ बम था। उस हादसे के बाद आपके साथ क्या हुआ? जहन में बहुत सारी चीजें घूम रही थी कि ये लोग बस यही कर रहे हैं, ये मुसलमान मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और अगरचे मैं मरना भी चाहता था, मैं किसी और से नफरत ज्यादा करना चाहता था। मैं किसी से ज्यादा नफरत करना चाहता था और वो बहुत आसान था क्योंकि उस वक्त सारे लोग मुसलमानों के खिलाफ थे। मैं ये सारे ख्यालात घर वापस लेके आया, ये सारी नफरतें, और मैंने कहा कि इसके बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ। और मैंने मंसूबा बनाया। मेरे में सलाहियत थी कि मैं कुछ आलात जमा करके जिनसे मैं बम बना सकूं, और लगभग 3 सालों के दौरान यही मैंने किया। मैंने बनाया एक बम। मैंने आराम से किया और जब मैं मंसूबा बना रहा था मैं ये सोच रहा था कि मैं इनको कैसे पकड़ूंगा। कभी बहुत सारे लोग नहीं आते। रमजान, जुम्मे वाले दिन रमजान में सब लोग आते हैं
जब मैं ईसाइयों से बात करता हूँ बहुत दफा मैं ये कहता हूँ कि वो बिल्कुल कैथोलिक्स की क्रिसमस मैस की तरह है। पूरा साल नहीं नजर आएंगे मगर क्रिसमस मैस पर जरूर आएंगे। आपके क्या ख्यालात थे? आप ये सब कहाँ करना चाहते थे और आपका मंसूबा क्या था? तो मेरे अबाई शहर में एक इस्लामिक सेंटर था। मैं इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता था, मैंने देखा हुआ था। तो मैंने इस जगह पर कड़ी नजर रखी हुई थी और एक दफा नहीं बहुत दफा मैं बार बार जाकर मुलायजा करता था और मैंने लोगों की भरमार देखी जुम्मे वाले दिन और इन लोगों का तौर तरीके जानने लगा और ये क्या कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बम रखूं तो उनको पता तो नहीं चल जाएगा, तो मैं ये नहीं चाहता था। तो मैंने एक जगह ढूंढी और पता नहीं क्यों जब तक मैं प्रेसिडेंट इस्लामिक सेंटर का नहीं बना तो किसी ने बिल्डिंग का जायजा नहीं लिया हुआ था, किसी ने भी नहीं। तो बिल्डिंग के पीछे मुझे बम के लिए एक अच्छी जगह मिल गई और मैं उसको वहां पे रखने लगा आधी रात को, एक रात पहले। और वहां पर एक बैंक था तकरीबन 2500 मीटर दूर और ये मेरा एक अंदाजा ही था क्योंकि मुझे नहीं पता था वो रेंज की वजह से। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे ज्यादा नजदीक होना चाहिए या दूर होना चाहिए, मगर मंसूबा यही था कि मैं वहां पे बैठूंगा और इंतजार करूंगा और जब लोग आएंगे तो मैं टेलीफोन से बम उड़ा दूंगा और बस वहां पे बैठ के देखूंगा। क्या आप इस तरह के काम के नतायज से खौफजदा नहीं थे? क्या आप इस तरह के काम के नतायज से खौफजदा नहीं थे? मैं एक बड़ा पैगाम देना चाह रहा था। अब काफी लोग इसको अहमक समझते हैं क्योंकि आप ऐसी हरकत करके कैसे बच सकते हैं। मेरा बचने का कोई इरादा नहीं था। मुझे पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे पता था मेरे पे केस होगा और मुझे फांसी होगी, मुझे मंजूर था और मुझे पता था मुझे अमेरिकी झंडे वाला कफन नहीं मिलेगा। मगर मुझे बस यकीन था कि वही लोग मुझे बाद में मुझे एक हीरो तस्लीम करेंगे क्योंकि मैं ठीक था। तो फिर मैं मस्जिद के अंदर गया। मैं बम की जगह देख चुका हुआ था, सबसे अच्छी जगह और हर चीज तैयार थी, धमाका खेज आलात के इल्म के साथ। और मेरी बेटी ने मुझे एक दिन अपने दोस्त के बारे में बताया जो कि मुसलमान थी और मैं गुस्से से फट पड़ा। तो मैंने सोचा मैं नाकाम हो चुका हूँ कि मैं अपने खानदान को मुसलमानों से बचा सकूं। मैं अपनी बेटी को स्कूल में दूसरे मुसलमान बच्चों से नहीं बचा सकता। ये मेरा सारा अलमिया था और मैं बस पागल हो गया। और मेरी बेटी जो कि 7 साल की है वो मुझे देख रही है जिस तरह मैं हर चीज हार चुका हूँ और उसकी आंखों में ऐसा सवाल उठ रहा था कि क्या वो मुझे प्यार अभी भी करती है कि नहीं, क्योंकि मैं इतना नस्ल प्रस्त हो चुका हुआ था या मुसलमानों के खिलाफ था सिर्फ इसलिए कि वो एक खास तरह दिखते हैं या वो कोई खास चीजें करते हैं। बस यही था। मुसलमानों को मुख्तलिफ गालियां देने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और मैं अपने बिस्तर पर बैठा और मैं रो पड़ा। मैंने अपने आप से कहा तुम्हें सबूत चाहिए होगा, तुम्हें तो पता है कि तुम ठीक हो और तुम्हें पता है ये लोग बुरे हैं, ये हम सबको मारना चाहते हैं, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं था, कोई असली सबूत जो कि मैं अपनी बेटी को दिखा सकूं, वो मेरे पास था ही नहीं। तो वो मुझे ढूंढना पड़ा। मुझे सबूत कहाँ से मिलेगा? मस्जिद में से और कहाँ, मगर मैं उधर जाना नहीं चाहता था। तो मैं थोड़ा परेशान था। तो जाहिर है मुझे काफी घबराहट हो रही थी, मगर मैं कोशिश कर रहा था कि मैं घबराया हुआ ना नजर आऊं। मगर मुझे बाद में पता चला कि उनको पता था मैं घबराया हुआ था और परेशान था। अंदर जाके मैं मिला और मैंने मुतारफ कराया कि मैं इस्लाम के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। ये मुकम्मल झूठ भी नहीं था, मगर मैंने उन्हें पूरी बात नहीं बताया कि मेरे असली ख्यालात क्या थे। मैं 2-4 लोगों से मिला। जुम्मे का दिन था क्योंकि मुझे पता था कि वो लोग वहीं पे होंगे जुम्मे के दिन। मैंने खुतबा सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ कह रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। इन्होंने बंदे बेसमेंट में छुपाए हुए होंगे प्रोपेगेंडा के लिए। ये सब ख्यालात चल रहे थे मेरे जहन में। फिर उन्होंने मुझे कुरान पेश किया और मुझे कहा गया कि इसको घर ले जाएं, इसको पढ़ें और अगर कोई सवालात हो तो वापस आकर हमसे पूछ लें। मैं इतना खुश था क्योंकि मेरे जहन में कि मुझे तो सारा सबूत मिल चुका था और इसको मुझे कोई समझाएगा भी। ये तो लॉटरी जीतने से भी बेहतर है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो फिर मैंने वही किया, मैंने पढ़ा और फिर मैं वापस गया और बार बार जाता रहा। और वो काफी हैरान हुए कि ये गैर मुस्लिम फिर आ जाता है। मैंने पढ़ा और मेरे पास बहुत सारे सवाल थे। आपने कहा कि आपसे मैं पूछ लूं, तो अब मैं आ गया हूँ। और थोड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया कि सारे मजहबों की कोई किताब होती है और वो किताब रहनुमाई होती है और बताती है कि आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, कोई सीधे रास्ते पर लाती है और आपकी कोशिश होती है कि वो सारे पूरे फराइज अंजाम दें। तो ये सारी चीजें मैं कुरान में पढ़ रहा हूँ और मेरा इस्लाम के बारे में ये राय थी कि वो लोग जो मेरे पे हमला कर रहे थे इराक में और वो सारी जंग और लड़ाई, तो वो सारी चीजें कुरान से मैच नहीं कर रही थी।
اور یہ لوگ جو منسی انڈیانا میں رہتے تھے وہ ساری چیزیں کر رہے تھے جو قرآن میں لکھی تھی. تو وہ لوگ نہیں تھے تو یہ لوگ تھے. میری ذہانت کی کسی نے تعریف کبھی نہیں کی، مگر اس وقت مجھے خیال آیا. سچ یہ تھا جن لوگوں کو میں نے دیکھ کے سوچا کہ اسلام ایسے ہے وہ لوگ اچھے نہیں تھے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی طرح ہے. تو پھر میں بدلا آہستہ آہستہ. میں نے سوچا یہ اچھے مسلمان ہیں. میں نے سنا ہوا تھا کہ اچھے مسلمان بھی ہوتے ہیں. اور جوں میں مختلف لوگوں سے ملا اور اسلام کے بارے میں پڑھتا رہا اور اچھی ویڈیوز اور بری ویڈیوز اسلام کے بارے میں دیکھی، کیونکہ اس وقت کافی بری ویڈیوز بھی تھیں، تو جب میں نے موازنہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ساری بری ویڈیوز ایک نفرت کی جگہ سے آئیں. کوئی مطابقت نہیں ہے جو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور جو یہ بری ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں. تو میں پھر پڑھتا رہا اور بس اور پڑھتا رہا. آہستہ آہستہ میرے برے خیالات کم ہوتے گئے اور پھر چلے گئے. اور پھر پڑھتے پڑھتے میں نے کچھ آیات پڑھی قرآن میں، جس طرح کہ 5:32 جس میں لکھا تھا ایک انسان کی موت پورے انسانیت کی موت ہے. نہیں، یہ لوگ تو اندھا دھن مار دھاڑ کر رہے تھے جن سے میں نے اسلام کا تاثر لیا تھا. ٹھیک ہے، چلیں پھر کیا کرنا ہے، تو قرآن پڑھتے جائیں اور پھر آپ کو کچھ اور آیات ملتی ہیں قرآن میں سے، جیسے کہ اللہ نے ہمیں مختلف قوموں میں بانٹا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں، نہ کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں. اچھا ٹھیک ہے، تو اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص لوکل گورنمنٹ میں کام کر رہا ہے اور روٹری کلب میں اور مختلف تنظیموں میں. اچھا مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے. تو یہ سب سارا اس طرف چل پڑا. تو وہ کون سی بنیادی چیز تھی جس نے آپ کو قائل کیا کہ اسلام ہی 100% سچا دین ہے؟ ہاں، تو مجھے احساس ہوا کہ اسلام میرے لیے ٹھیک ہے اپنے قرآن پڑھنے سے اور قرآن کے ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے. تو میں لوگوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا تھا. جب وہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے، میں واپس جا کے اس موضوع پہ تحقیق کرتا تھا. تو قرآن پڑھنے سے اور یہ احساس کرنے سے کہ یہ میرے اندر کچھ اثر کر رہا ہے، بلکہ یہ الفاظ میں پڑھ بھی رہا ہوں اور میں ان لفظوں کو محسوس بھی کر رہا ہوں. تو حقیقتاً آپ نے کب کہا مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے؟ اپنے خوابوں کی وجہ سے، جن میں مجھے ایک ہدف پر خون نظر آتا تھا. کرکٹ کے اوپر میں رائفل رینج پر تھا جہاں پہ آپ بندوقوں کے ساتھ مشق کرتے ہیں. میں وہاں پر ایک کاغذ کے ہدف پر فائر کر رہا تھا اور وہ دشمن کو دیکھنے کا ایک ذریعہ تھا. میں اپنے دشمنوں کو ایک غیر انسانی طور پر دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ صرف ہدف تھے. انسانوں کی زندگیاں ختم کرنے کا احساس سے نمٹنے کا موقع تھا. اور مجھے یاد ہے میرے آخری خواب میں ایک کاغذی ہدف میں سے خون نکل پڑا. میں وہاں گیا اور اس کو میں نے صاف کیا، مگر خون نہیں رکتا تھا. وہ وقت تھا جب میں نے فیصلہ کیا مجھے مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ اب میری انسانیت واپس آ رہی ہے. اس سے پہلے میرے میں انسانیت نہیں تھی. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ انسانیت ہوتی کیا ہے. تو انسانیت واپس آئی اور میں نے اسلام کو دیکھا اور اس کی تعلیمات کو دیکھا جو کہ اللہ کی طرف سے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. اس نے مجھے کچھ دیا. ان چیزوں کے بارے میں ایک شعور پیدا ہوا. کون، کب، کیوں، کیسے اور کیا. اس نے مجھے ان سوالوں کے جواب دیے اور میں بہت خوش تھا. یہ میری زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ تھا. اور پھر آپ نے کلمہ پڑھنے کا فیصلہ کیا. آپ سب سے پہلے کہاں گئے؟ یہ ایک بڑی مزیدار کہانی ہے. بہت سے عیسائیوں کے ذہن میں سالوں سے یہ تصور رہا ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر مسلمان تمہیں پکڑ لے تو وہ تمہارے گلے پر تلوار رکھ کر کہے گا کہ اسلام قبول کرو ورنہ تمہیں مار ڈالیں گے. میں جمعے کو دوبارہ اسلامک سینٹر گیا. میں 2 لوگوں سے ملا، وہی 2 لوگ جن سے میں سب سے پہلے ملا تھا. ان سے میری جان پہچان ہو گئی تھی، دوستی ہو گئی تھی. اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا میں نے شہادت لینی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. وہ سینہ بسینہ کھڑے تھے. وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر مجھے دیکھتے ہیں اور دونوں اکٹھے کہتے ہیں نہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. یا اللہ. اور بس میں وہیں کھڑا ان کو دیکھتا رہ گیا اور میں نے کہا کیا مطلب نہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی تمہیں اور بہت کچھ سیکھنا ہے. پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر مجھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی آ جاؤ. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. کافی مزیدار تجربہ تھا. پھر میں وہ دیکھ رہا تھا اور پھر میں نے انگریزی میں بولا، پھر میں نے عربی میں شہادت دی. اور جب میں عربی میں شہادت دے رہا تھا تو میری عربی اتنی اچھی نہیں تھی کیونکہ میں نے کبھی عربی پڑھی نہیں اسکول میں. تو مجھے ایسے لگا جس طرح ایک بہت بڑا وزن میرے سے اٹھایا گیا ہے. میں بس وہاں کھڑا رہا اور اپنے ہاتھ ایسے پھیلا کر بس کھڑا رہا اور بس مجھے وضاحت کرنے کا طریقہ نہیں آتا. بس ایسے لگتا تھا کہ میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں، مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے.
کیا آپ نے انہیں بتا دیا کہ آپ اس جگہ کو دھماکے سے اڑانے والے تھے یا کسی اور نے بتایا؟ یہ ایک تیسرے بندے نے ان کو بتایا تھا۔ تو میں کالج گیا، اتنا وقت گزر چکا تھا، میں 40 سال کا ہو گیا اور میں نے پہلی دفعہ کالج میں داخلہ لیا۔ ایک تو بزرگ ہونے کے ناطے اور اتنا زیادہ تجربہ ہونے کے ناطے میرے پروفیسروں کے ساتھ ایک الگ قسم کا رشتہ تھا باقی طالب علموں سے۔ ایسے لگتا تھا کہ ہم دوست ہیں۔ اور ایک دن میں اپنے پروفیسر کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، ہم کافی پی رہے تھے اور مجھے نہیں پتا کیوں مگر میں نے اس کو یہ کہانی ساری بتائی، اور جب اس نے یہ ساری کہانی سنی وہ بس وہاں منہ کھلا کھڑے رہ گئی، بالکل حیران کن رہ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ تمہیں یہ کہانی بتانی چاہیے، یہ کہانی تو لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہے۔ تو وہ میرے سے پوچھتی ہے کہ تم دوپہر کو کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کافی کے بعد میں گھر جانے لگا تھا۔ اس نے کہا نہیں، تم میری اگلی کلاس میں آؤ اور وہاں پر یہ کہانی سناؤ۔ تو میں وہاں گیا اور میں نے بتائی۔ تو اس کلاس میں کوئی بندہ تھا جس نے سوچا کہ اس کو بم بنانا آتا ہے اور اب یہ مسلمان بھی ہو چکا ہے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہ کسی کو بتانا چاہیے۔ تو اس نے کسی کو بتایا، اس نے FBI کو کال کر کے سارا بتا دیا۔ نہیں، میں اس پر غصے نہیں ہوں کیونکہ یہ پرانی کہانی ہو چکی ہے، بم ختم ہو گیا، میں نے اس کو خارج کر دیا کیونکہ اب میں مسلمان ہوں اور مجھے اب بم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ ویسے ان کو تھوڑا سا ثبوت تو ملا تھا ایک کتے کی سونگنے کی وجہ سے، کیونکہ میں ان کو وہاں لے گیا تھا جہاں پہ میں نے رکھا ہوا تھا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو پھر ساروں کو آہستہ آہستہ پتہ چل گیا، بلکہ یہ وہی وقت تھا کہ جب میری بیگم کو پتہ چلا۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا ہوا تھا، صرف مجھے پتا تھا اس بارے میں، کیونکہ یہ سارا منصوبہ میرا تھا۔ یہ میری انا تھی، صرف میری انا کہ میں کروں گا اور کوئی بھی نہیں۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ زیادہ لوگوں کو پتا ہوا تو یہ منصوبہ پورا نہیں ہو پائے گا۔ تو اس کو پتا چلا تو پولیس نے مجھے ہتھ کڑیاں پہنائی ہوئی تھی گھر کے سامنے۔ تو وہ گھر واپس آئی میری بیٹی کے ساتھ، تو اس نے مجھے وہاں دیکھا تو میں بس گھاس پر بیٹھا ہوا تھا، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی تاکہ وہ مجھے کنٹرول کر سکیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے جو کہ تھوڑا غلط ہے کیونکہ قانوناً آپ گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ نہیں ہیں مگر قانونی طور پر آپ گرفتار ہیں، تاکہ اگر کچھ خدا نخواستہ ہو جائے تو ان کے کنٹرول میں بندہ رہے۔ تو وہ وقت تھا جب میری بیگم اور بیٹی گھر آئیں اور ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر مسجد میں لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا، ان کو یہ کہانی پہنچ گئی، اوپر سے یہ اخباروں میں آ گیا۔ پھر کسی نے میرا سامنا کیا، میں ایک دعوت پہ بلایا گیا جنہوں نے اسلامک سینٹر بنایا تھا، اور میں وہاں بڑی خوشی خوشی گیا۔ اور پھر وہاں پہ ایک بی بی بہرامی تھی اور اس نے میرے سے پوچھا، وہ کہتی ہے رچرڈ بھائی یہ کیا کہانی ہے کہ آپ اسلامک سینٹر کو تباہ کرنا چاہتے تھے؟ میں اتنا شرمندہ تھا اس وقت، اتنا شرمندہ تھا، کیونکہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مجھے جگہ دی، یہ جانتے ہوئے کہ میں ایک فوجی تھا، یہ جانتے ہوئے کہ میں ان کے ملکوں میں لڑنے گیا تھا۔ تو ان کو پتا تھا کہ میں نے وہاں پہ کیا 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 ہوا ہے، مگر انہوں نے اس کے باوجود مجھے اپنے گھر اور دلوں میں جگہ دی، مجھے قبول کیا۔ تو میں نے ان کو وہ پھر سچ بتایا اور ان کو بتایا کہ آپ کی وجہ سے میں نے اپنا منصوبہ پورا نہیں کیا، آپ نے مجھے دکھایا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اسلام کو ایک طرف رکھ دیں، آپ سب نے مجھے انسانیت دکھائی اور اس چیز نے ہم سب کو بچا لیا۔ وہ پریشان تھے مگر خوش تھے۔ کچھ بھائیوں نے مجھے جھپی ڈالی جو پہ مجھے اس وقت ناپسند تھی، مجھے جھپیاں لینا یا دینا پسند نہیں تھا، مجھے جھپیوں سے الجھن تھی، میں کہتا تھا آپ ادھر ہی رہیں، میں ادھر اور آپ ادھر رہیں، مگر یہ سب ایک غیر حقیقی قسم کا ایک قصہ تھا، اور اس چیز نے اس کو پکا کیا کہ یہ سارا میں کیوں کر رہا ہوں۔ یہ لوگ محبت کرتے ہیں اور وہ محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ایسے ہی پلے بڑے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے علم پر پلے بڑے ہیں۔ آپ کے قبول اسلام سے آپ کی فیملی کیسے متاثر ہوئی اور ان کا رد عمل کیا تھا؟ یہ بھی ایک بڑی مزیدار کہانی ہے، کیونکہ جب میں نے شہادہ لے لی میں نے اپنی بیگم کو نہیں بتایا ہوا تھا۔ اس کو پتا کہ میں مسجد جاتا ہوں مگر اس کو نہیں پتا تھا کہ کیوں۔ تو میں وہاں جاتا ہوں اور میں شہادت لیتا ہوں اور پھر میں گھر آتا ہوں اور میں صوفے پہ بیٹھ گیا جس طرح کہ میں کام سے گھر آیا ہوں، اور وہ میرے سے پوچھتی ہے کہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پریشان تھی کہ شاید میں کچھ کر ڈالوں مگر اس کو پتا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا نہیں سب ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور میں نے اسے کہا میں مسلمان ہوں۔ یہ بھی ایک مزیدار واقعہ ہے، یہ سچ ہے مگر ایک مزیدار واقعہ ہے۔ تو وہ کہتی ہے کیا؟ تو میں نے کہا ہاں میں نے شہادت لے لی ہے۔ تو وہ کہتی ہے شاوٹ؟ تو میرے پاس جو تھوڑا سا علم تھا اسلام کے بارے میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ایک بیپٹزم کا محاورہ دے کر، اور اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا سوچوں۔ تو وہ مجھے کہتی ہے میں تجھے ابھی بتا رہی ہوں کہ میں اپنے سر پہ کچھ نہیں باندھنا شروع کروں گی،
میں نے کہا ٹھیک ہے، تم تو مسلمان نہیں ہو تو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس نے کہا کہ تمہیں اگر زیادہ بیویاں چاہیے تو میں ان میں سے ایک نہیں ہوں گی. تو میں سوچ رہا ہوں شاید مجھے یہ بھی نہیں چاہیے. تو اس نے بھی شہادت لی اور پھر ہم یونیورسٹی سے واپس آ رہے تھے. ہم سارے کافی حیران تھے مگر مجھے مذاق کرنے کی عادت ہے. تو میں گاڑی چلا رہا تھا تو میں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور میں کہا اچھا تو اب تم مسلمان ہو. تو اب وہ زیادہ بیویوں کا جو چکر ہے تو وہ بڑے غصے سے نا مجھے دیکھ کر کہتی ہے مجھے گاڑی نہ رکوانے پہ مجبور کرنا. تو میں نے کہا گاڑی تو میں چلا رہا ہوں، تم گاڑی کو کیسے رکواؤ گی؟ تو کہتی ہے میں رکوا لوں گی. تو یہ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے. بلکہ ڈاکٹر سبیل ہیں جنہوں نے ان کو شہادت دلوائی تھی. ہاں وہ منسی آئے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں کی یونیورسٹی میں تقریر دی اور میری بیگم اور میری بچی وہاں پہ میرے ساتھ تھے. اور شاید کچھ سوال تھے جو وہ پوچھنا چاہتی تھی جن کے جواب میرے پاس نہیں تھے. تو اس رات انہوں نے جواب دیے تو ان دونوں نے پھر شہادت لی. میں تو بہت خوش تھا. جب آپ پیچھے مڑ کر اپنے مذہب کی تبدیلی کو دیکھتے ہیں تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں اپنے آپ سے نفرت کرتا تھا چونکہ میں نے کافی برائیاں کی ہوئی تھی، بظاہر سب اچھے کاموں کے لیے، مگر اندر سے مجھے پتا تھا کہ وہ سب غلط تھا. مجھے واقعی پتا تھا مگر تسلیم نہیں کرتا تھا اور یہ چیز مجھے اندر سے کھا رہی تھی. بلکہ میں خودکشی کے بارے میں بھی سوچتا تھا. ایک ڈاکیومنٹری ہے اسٹرینجر ایٹ دا گیٹ، اس میں ایک تصویر ہے جس میں کچھ لوگ کھڑے ہیں کالی وردیوں میں اور منہ پہ ان کے کچھ لگا ہوا ہے. وہ تصویر میری ٹیم کی تھی. اس ٹیم میں سے صرف میں زندہ بچا. اس ٹیم میں سے ہر بندے نے فوج سے ریٹائر ہوا اور پھر خودکشی کی اور میں کافی عرصے تک ایسے ہی محسوس کرتا رہا. اور جیسے میں نے پہلے کہا جب میں فوج واپس بھرتی ہوا میں 2 سال کے لیے باہر نکلا پھر میں سیدھا واپس چلا گیا، ورنہ میرا وہی حال ہونا تھا. اور میں دوبارہ کہتا ہوں یہ سب اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے، یہ سب اللہ کے کام ہے. جب میں پہلے مسلمان ہوا تو یہی سوال پوچھتا تھا کہ یہ سب میرے پہ کیوں بیتی. میں ایک دکان پہ جا سکتا تھا، وہاں پہ قرآن دیکھ سکتا تھا، مجھ سے یہ سارا کچھ کیوں کرایا؟ اور یہ سب آپ کو پتا ہے کہ یہ علم غائب ہے. مگر مجھے یہ احساس ہوا کہ چونکہ میں ایسا تھا، میں اتنا غصے والا تھا، مجھے یہ سب گزرنا پڑا تاکہ میں اپنی اصلی منزل پر پہنچ سکوں، چونکہ ورنہ میرے پہ اثر نہ ہوتا. کیونکہ اب میرا مقصد حیات کچھ اور ہے. اب میری ایک منزل ہے، میرا کوئی مقصد ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب میں یہ چیز سمجھتا ہوں. آخر میں اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا ایک موقع ملا اور آپ کے پاس چند لمحے ہوں تو آپ ان سے کیا کہیں گے؟ تو میں کافی عرصے سے اس چیز پر غور کر چکا ہوں کہ میں کیا کہوں گا اگر کوئی غیر مسلمان میرا سامنا کرے جوابات مانگتے ہوئے. میں یہ کہوں گا سب سے پہلے سانس لیں. سانس لیں، یہ جو آپ محسوس کر رہے ہیں یہ اصل نہیں ہے. سانس لیں اور قرآن پڑھیں، بس پڑھیں. اگر آپ مسلمان نہیں بھی بنتے آپ علم حاصل کریں گے قرآن سے، کیونکہ یہی معجزہ ہے قرآن کا.